پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کابینہ کا اور حکومت کا نقطہ نظر اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لے کے اور ہم کیسے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس معاملے کو فی الحال تھوڑا سا جو ہے وہ میں روک رہا ہوں۔ سب سے جو اہم آج اس کے اوپر ہم بالکل واضح ہیں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن میں ہمیں جو اصلاحات ہیں ان کو لے کے ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی خصوصاً اس وقت جو سارا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بیک بون ہے ہمارے معیشت کی وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ہم یہ حق نہ دیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے یا وہ آگے کچھ نہیں کریں گے۔ شروع اچھی خبر سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بہت بڑی الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 7 مہینے گزر گئے ہیں اور صرف ایک پولیو کیس جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ کم ترین سطح ہے پولیو کی ایک طویل عرصے کے بعد، اور اس کے اوپر کابینہ نے جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے۔ اور اگر لیکن پولیو فری کنٹری ہونے کے لیے 3 سال آپ کو معلوم ہے، ایک 3 سال اگر آپ پولیو فری رہتے ہیں تو پھر آپ کو پولیو فری سٹیٹس ملتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد 7 ماہ میں صرف ایک کیس جو ہے وہ اس کا رپورٹ ہوا ہے، جو کہ بہت اس کے اوپر ایک اطمینان ہے ہمیں کہ اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے اور پولیو فری ہم ملک کے طور کے اوپر سامنے آ سکیں۔ کابینہ نے عالمی پروگرام برائے خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کی درخواست پر سعودی عربیہ سے بھیجنے جانے والی شپمنٹ کی ریلیز کے حوالے سے امپورٹ پالیسی آرڈر کے قواعد میں ایک دفعہ رعایت دینے کی منظوری دی ہے۔ بڑے شہروں میں گھروں کے موجودہ کرایوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے 1 سے 22 گریڈ کے ملازمین کے ہاؤس رینٹ کی موجودہ سیلنگ میں 44% اضافہ کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر 3 سال کے بعد جو ہاؤس رینٹ ہوتے ہیں ملازمین کے ان کو ریویو کیا جاتا ہے اور مارکیٹ پرائس سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ سو اس میں چونکہ انکریز نظر آ رہی ہے ہمارے کرایوں میں، تو اس لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہاؤس رینٹس جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے اکاؤنٹس برائے مالی سال 2020 اور 21 کے لیے KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ازبکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بزنس ویزا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سفارتخانوں کی جانب سے 24 گھنٹوں میں 5 سال کے لیے ملٹیپل ویزا فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اور یہ ازبکستان اب اس فہرست میں نیا اضافہ ہے۔ اس وقت ازبکستان سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں، خصوصاً جو ان کے صدر ہیں پریزیڈنٹ شفقت اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت ہی قریبی تعلق جو ہے وہ اب موجود ہے، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر اور اس سے پہلے جو ایک ہمارا ویژن ہے جس میں ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین بنانا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو مزار شریف سے گزرتی ہوئی ٹرین تاشقند میں جائے، اور یہ ایک جو ہمارا ایک بڑا ویژن ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کے، اور اسی کو پھر آگے ہم تاجکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ان سے بات چیت ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سوشل میڈیا کمپنیز کو بلاک کرنے اور قابل اعتراض مواد کو فوری طور پہ ہٹانے کے حوالے سے ایک ججمنٹ وفاقی کابینہ کو ریفر کی تھی۔ اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پالیسی ڈائریکٹو جو ہے وہ دیا ہے، جو کہ عدالت میں دیا جانا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی قابل اعتراض مواد آتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کارروائی کر سکیں۔ میں یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت جو قوانین ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ان کمپنیز کو گرفت میں لایا جائے جو پورنوگرافک اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بہت سینسٹیوٹی ہے، اس کے اوپر بلاکیج کرنے میں دیری کرتی ہیں، اور ہم اس کے لیے PTA کام کر رہا ہے،
اور دوسرا جو ہے اب وہ انڈیویجولز جو پاکستان کے اندر قابل اعتراض ویڈیوز بناتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پیکا لا کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پی ایم ڈی اے میں ہم نے سجیسٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے رولز، اور یہ ان تینوں کو ملا کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی پالیسی ڈیبیٹ بھی شروع کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں ان کو اثرنو لے کے آیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے جس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ملک میں سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے علاقائی ملکوں سے فلموں کی درآمد انہوں نے سینماز میں دکھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سینما کو کھولنے کے اوپر بھی بڑی تفصیلی اس میں جو ہے وہ ہم بات اٹھا رہے ہیں این سی او سی کے ساتھ۔ الحمدللہ کووڈ کیسز میں بھی کمی ایک نظر آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سینما کو فوراً کھولا جائے، اور وہاں فلموں کا اس وقت ظاہر پاکستان میں بحران ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو کینیڈین پنجابی موویز ہیں ان کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایرانین موویز الاؤ کر رہے ہیں، ٹرکش موویز جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ آ سکیں گی۔ تو اس طرح سے ہم ان موویز کو الاؤ کر رہے ہیں تاکہ سینما جو ہیں وہ کھلیں، اور سینما بزنس جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو سہارا دیں۔ اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم باقی انسینٹیوز جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں، بجلی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انسینٹیو دے رہے ہیں سینما کو، اور ٹیکسز کے اوپر ہم نے پہلے ہی سینما کو اور فلم انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ہم پہلے ہی دیا ہے ہم نے، تاکہ یہ بزنسز جو ہیں یہ آگے بڑھے۔ جموں اور کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے بجٹ برائے مالی سال 2021-22 جس کا حجم 190.383 ملین روپے ہے کو منظور کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پہلی بار ایک نیا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد میں اے ڈی آر سینٹرز کریٹ کیے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں جو فیملی ایشوز ہیں بزنسز ہیں وہ کورٹس کے بجائے اے ڈی آر میں دیے جائیں گے، تاکہ بات چیت سے میڈیشن سے اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں۔ یہ ایک کافی امریکہ میں اور برطانیہ میں جو اے ڈی آر یہ بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا پنچایت سسٹم ہی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن برطانیہ میں امریکہ میں جو اس کی ماڈرن شکل اور رولز آئے ہیں ان میں امریکہ میں 75% اور برطانیہ میں 80% کامیابی ملی ہے جہاں پہ اس طرح کے مقدموں میں، اور ظاہر ہم چاہتے ہیں عدالتوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہو، اور جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں وہ ہم اے ڈی آر سسٹم میں جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں۔ نوول اورل پولیو ویکسین ٹائپ 2 کی منظوری دی گئی ہے پاکستان میں استعمال کے لیے، وزارت صحت نے اس کا بتایا تھا اور اس لیے اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا۔ عاصم رؤوف صاحب کو 3 ماہ کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے۔ یہ پہلے ابھی بھی ایکٹنگ تھے اور اس میں چونکہ ڈیلے ہوا ہے تو ان کو 3 مہینے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ بہت ہی اہم ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 7ویں مردم شماری جو اس وقت اس کی منظوری کا مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس میں پہلی بار جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ 540 دنوں میں نئی مردم شماری جو ہے اس نے یا 18 مہینوں میں اس نے مکمل ہونا ہے، اور اس کے اوپر کچھ تفصیلات مزید درکار تھیں، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کو ان تفاصیل کو جو رہ گئی ہیں ان کو لے کے واپس ڈسکشن میں آئے گی، لیکن فی الحال یہ بات طے ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونا ہے، اور 540 کے قریب 540 دنوں کا یہ پروسیس ہوگا نئی مردم شماری کا یا 18 مہینے کا، اور اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آئیں گی۔ بہت لوگوں کو مایوسی ہوگی جو کہہ رہے تھے شاید کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس سال ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس نے جو ہے وہ جاری رہنا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں الیکشن اصلاحات کرانی پڑیں گی الیکشن سے پہلے، اور اس کے لیے ایک پورا جو طریقہ کار ہے ہم دوبارہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ سروسز ہوٹل کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اس میں دوبارہ سینٹ نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم ملی ہے، سینٹ کی ایڈوائزری کمیٹی نے، تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں ایک کنٹروورسی یہ تھی کہ جو ہائٹ ہے جس کے اوپر ابھی بیچی گئی ہے وہ 245 فیٹ ہے، لیکن جو
پالیسی کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں، تو اس پہ کلیئرٹی 500 فیٹ تک جا سکتے ہیں. جو بڈنگ ہوئی ہے وہ 245 فیٹ کے حد تک ہوئی ہے، تو اس کو CCOP دوبارہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی سے یہ معاملہ اٹھانے کا. پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کو کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے کہ ان ممبران کو جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کو کمیٹیوں میں شامل نہ کیا جائے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ممبران اسمبلی اور سینٹ ان کمیٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں ان کے انٹرسٹ ہے. مثلا جو ٹھیکیدار ہیں اگر وہ کمیونیکیشن کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کی پھر اس میں ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یا تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان ممبران کو خود علیحدہ ہونے کو کہہ دیں گے بیکاز یہ نا ایتھیکل ہے، غیر اخلاقی ہے، اور اگر وہ علیحدہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن لانی پڑے گی اور وہ لیجسلیشن پھر ہم جو ہے وہ لے کے آئیں گے. بٹ ہمیں امید ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ خود بھی اس چیز کو کریں گے اور ان اراکین کو، اور وہ اراکین خود ہی ان کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں. یہ آج کا کچھ ایجنڈا تھا. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، کیبنٹ میں آج تو EVM کا معاملہ زیر بحث آیا ہوگا. آپ انفارمیشن منسٹر سے پہلے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور آپ جانتے ہیں EVM ہے کیا. عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ حکومت EVM کو اس لیے لا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے الیکشن میں نتائج دے سکے. کیا ایسا کچھ اس مشین کے ذریعے پاسبل ہے؟ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہیں ہے اور عقل نہیں ہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے. دیکھیے بڑی سمپل بات ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس دن بات کہی تھی. آپ نے کیا ہے کہ جو کیلکولیٹر ہے، جو پتہ نہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ جو بچپن ہمارے باپ دادا بھی کیلکولیٹر استعمال کرتے رہے ہیں، اب وہ تو کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں. تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹر جو ہے وہ ووٹ باکس کے اندر لگا دیا ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ وہ ووٹیں جو ہیں وہ سارے آپ بعد میں اس کو گنیں، وہ ووٹ کا جو گننے کا معاملہ ہے وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا. صرف اتنی یہ ٹیکنالوجی پھر رہے ہیں. اگر میرٹ کے اوپر ہوتا تو یہ سارے بیچارے ان کو کلرک بھرتی نہ کرتا کوئی، یہ جو سارے اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر بن گئے ہوئے. سو ان کو جو ہے ایک ملک کے ان کا ایشو نہیں ہے، اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور سارے صرف اس کے اوپر ہیں کہ ہمارے جو اربہ روپیہ ہم نے جو جمع کیا ہے، جو ہم نے ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا ہے، اس کو واپس اگر آپ نہیں لائیں تو اپوزیشن ساری خوش باش ہے. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ان میں سے کسی کو وزیر اعظم وغیرہ بننے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سارے صرف آج ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں اور پیسے بنائے ہیں وہ آپ کے ہوئے، یہ سارے آج سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے. یہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے ان کی سیاست جو ہے، صرف پیسے بچانے کے لیے اپنی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں، کئی لوگ جو ہیں، جو کچھ لوگ اس لیے ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہم سے ناراض ہوں گے، ادروائز تو یہ لوگ بیچارے اس قابل تھوڑی ہیں کہ کوئی یہ لیڈ کر سکیں. ہاں، مہنگائی کے معاملے کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ ہماری گفتگو ہے، بات چیت ہے. دو بڑے معاملات ہیں. ایک تو دیکھیے اس وقت بھی پاکستان میں جو تیل کی قیمت ہے وہ دنیا میں جو ملک تیل امپورٹ کرتے ہیں ان میں سب سے کم اگر کسی کی قیمت ہے دنیا میں تو وہ پاکستان میں ہے. اسی طریقے سے گیس کی قیمت جو ہے وہ لوگ قطر جیسا ملک اور جو گیس میں خود کفیل ہے ان سے بھی اگر گیس کی قیمت کہیں کم ہے تو وہ پاکستان میں. ہم گیس امپورٹ کر کے بھی کم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ وہ ساری ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس وقت، اور پھر ڈالر کا ہمارا ڈپریسیشن ہے. ان دونوں کو ملا کے اس کا ایک اثر پاکستان میں ہے. حکومت کی طرف سے اس میں جو اقدامات ہیں وہ بڑے اقدامات پہلے لیے گئے ہیں جو احساس پروگرام کے انڈر، اور ابھی بھی ہم ایک بہت بڑے پروگرام جو ہیں وہ سبسڈی کے اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے لا رہے ہیں تاکہ ان کو مہنگائی کا اثر جو ہے. تاجکستان میں فار ایگزامپل جو چینی ہے وہ پاکستان سے 35 روپے مہنگی ہے، اور یہ اس وقت ایک انٹرنیشنل جو سمجھیے کہ ایک فینومینا ہے جہاں پہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ
یہ بات ماننے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنیاں نہیں بڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فار ایگزامپل سیلریڈ لوگ ہیں، جن میں میڈیا کے لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں اور ان کو پرابلمز ہیں. لیکن آج دیکھیے نا کہ اس وقت جو ہمارا جو کسان ہے اس کی آمدنی میں تو 1100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ہمارا اس وقت جو مستری ہے اس کی جو دہاڑی ہے وہ اس وقت جو ہے 3 گنا بڑھی ہے. ہمارا پلمبر ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ دگنی بڑھی ہے. ہمارا جو مزدور ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے. اور جو انڈسٹری جو 2018 میں ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل بند تھی، آج آپ کو 2023 تک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آرڈر لینے کے لیے بھی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. فیکٹریاں جو ہے بھری ہوئی ہیں اور آپ کو ٹیکسٹائل کا لیبر نہیں مل رہا. اور یہ جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ تو 60% ہیں ہماری آبادی کے، تو 70% آبادی جو ہے اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. 30% آبادی جو ہے جو سیلریڈ ہماری ایک کلاس ہے اس کو یقیناً مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے لیے ہم اقدامات جو ہیں وہ انشاءاللہ پہلے بھی نہیں ہیں اور اب بھی لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ایگریکلچر میں اچھی خبر یہ ہے کہ جو کاٹن کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالی پچھلے سال کی نسبت 160% اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اللہ کرے کہ اگلے 5-7 ہفتے بھی جو ہیں جو کاٹن کی پوری فصل جو ہے وہ آ جائے تو ہم اس میں ایک بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملے گا. سو کسان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں باقیوں کے حوالے سے ان میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور اس طرح سے اب ہم نے سبزیوں کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو پالیسی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سبزیاں باہر زیادہ جا رہی ہیں، ملک میں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی اقدامات کر رہے ہیں. اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. باقی میں میڈیا اونر سے ریکویسٹ کروں گا، ابھی بھی کافی 75-80 کروڑ روپیہ دیا ہے، سو میڈیا ورکرز کی کوئی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ آمدنی میں اضافہ ہوا. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.